علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بہت ہی زیادہ وزنی کلمہ ہے، بہت ہی عظیم الشان کلمہ ہے۔ دنیا کی سب سے عظیم جو دولت ہے وہ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ جو اس کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، دل سے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ کامیاب ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت میں بھی کامیابی پکی ہے۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی فضیلت کیا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک لگوائی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بها دخل الجنہ۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کی زندگی اسی اقرار پر ختم ہوئی تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ جس نے سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا اور دل سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور ہمیشہ اس کو دل سے مانتے ہوئے اس نے زندگی گزاری تو وہ مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ جس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا دل سے، جس نے اس کو دل سے مانا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو کلمہ طیبہ کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو مرنے کے بعد کی جو زندگی کامیاب ہوگی نا، اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو اقرار، اس کو ایکسیپٹ کرنے والا ہے، اس کو ماننے والا ہے تو مرنے کے بعد وہ کامیاب ہوگا۔ اور جس نے اس کو نہیں مانا، جس نے اللہ کو نہیں مانا اور پیغمبروں کو نہیں مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانا تو پھر مرنے کے بعد وہ جہنم میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کلمہ نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساتوں زمین و آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور کلمہ طیبہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، یہ وزنی ہو جائے گا ساتوں زمین و آسمان کے مقابلے میں۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ اگر آپ کسی چوراہے پر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے پوچھنا شروع کریں کہ بھائی پہلا کلمہ یاد ہے، تو 100 میں سے 98-99 لوگ ایسے ملیں گے، 99% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو پہلا کلمہ بھی صحیح سے یاد نہیں ہوگا۔ لا الہ کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، عجیب و غریب طریقے سے لوگ آپ کو کلمہ سنائیں گے، لوگوں کو آج کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو کلمہ ہے جس پر ہماری نجات کا مدار ہے، جس پر جنت میں داخلہ ہمارا ہوگا، اگر یہ کلمہ ہمیں یاد ہے اور اس کو ہم دل سے مانتے ہیں تو ہماری نجات پکی ہے، جنت میں داخلہ پکا ہے۔ ہمیں یہ کلمہ ٹھیک بھی کرنا چاہیے اور اس کلمے میں جو چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی ہمیں اپنی زندگی کی ساری امیدیں، سب کچھ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہاں، دنیا میں لوگ ذریعوں کے طور پر جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، ذریعے کے طور پر جن چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہ ذریعے ہیں، لیکن وہ ذریعوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تو اصل جو ہے وہ اللہ ہے، اصل جو ہماری امید ہونا چاہیے وہ اللہ سے ہونا چاہیے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جو ذریعے مجھے مل رہے ہیں لوگوں کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں، ان کو بھی، ذریعوں کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کی لاج جو انسان رکھے گا اس کلمے کی، اور عمر بھر وہ انسان اس کلمے کے یقین کے ساتھ زندگی گزارے گا تو مرنے کے بعد وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، کتنے ہی گنہگار ہو، کتنے ہی خطا کار ہو، لیکن اگر وہ
اس کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، دل سے اس کلمے کو مانتا ہے، تو وہ سزا بھگتنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا، اور اللہ چاہے تو اپنی مغفرت اس کو نواز دے، اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ افضل ترین کلمہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ، کہ بہترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ صبح اور شام ہم اس کلمے کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ہمارا کلمہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو ہم اپنا کلمہ صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو موت کے وقت یہ کلمہ نصیب ہو جائے، موت کے وقت جس کی زبان پر یہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے جس کی زبان پر موت کے وقت لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے۔ اب یہ کلمہ ہماری زبان پر تو تب جاری ہوگا نا جب ہم اس کو کثرت سے پڑھیں گے، خوب پڑھیں گے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ یہ کلمہ ہمارا ٹھیک ہی نہیں ہے، اس کو ہم صحیح سے پڑھ ہی نہیں پاتے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی آپ کو آج کل مل جائیں گے جن کو پہلا کلمہ یاد ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا کلمہ جس کی اتنی عظیم الشان فضیلت ہے، جس کو بہترین ذکر اللہ کے نبی نے قرار دیا، اور جس کلمے کے بارے میں حضور کا یہ ارشاد ہے کہ جو اس کلمے کو پڑھے گا اور دل سے مانے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، موت کے وقت جس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ کلمہ ہی ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں سالوں سال۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، صبح شام ہمیں ایک تسبیح کلمے کی ضرور پڑھنا چاہیے، صبح شام کلمہ طیبہ کو پڑھنے کی ہمیں عادت بنانا چاہیے، تاکہ جب ہماری موت آئے، جب ہماری روح نکل رہی ہو تو ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ ہمیں کلمہ طیبہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے ایک الگ سے کلپ بنائی ہے جس میں نے کلمہ طیبہ ٹھیک کرایا ہے، وہ آپ دیکھ لیں ضرور۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک بہت گنہگار شخص ہوگا، آخرت میں اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اور ترازو کا جو پلڑا ہے، گناہ والا پلڑا بہت بھاری ہوگا اور نیکیوں والا پلڑا اس کا بہت ہلکا ہوگا۔ وہ پریشان ہوگا، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا، میں تو جہنم میں جاؤں گا کیونکہ میرے پاس نیکی ہی نہیں ہے۔ تو ایک فرشتے کے ذریعے اس کو ایک پرچی دی جائے گی اور اس سے کہا جائے کہ جاؤ یہ پرچی اس نیکی والے پلڑے میں رکھ دو تم۔ تو وہ سوچے گا اتنے سارے میرے گناہ اور یہ ایک چھوٹی سی پرچی، اس میں کیا ہوگا میرا، اس سے میرا کیا بھلا ہوگا؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں جاؤ رکھو، جا کے رکھو تو صحیح کم از کم۔ تو وہ گنہگار شخص جائے گا، سوچتا ہوا جا رہا ہوگا کہ کیا ہوگا اس پرچی سے، کیا ہوگا، چلو رکھ دیتا ہوں جا کے۔ جیسے ہی وہ اپنی نیکیوں والے پلڑے میں اس پرچی کو رکھے گا تو وہ نیکیوں والا پلڑا فوراً جھک جائے گا اور گناہوں والا پلڑا وہ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ حیران ہو کے دیکھے گا بھائی یہ کیا کمال ہے، اس پرچی میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا جو اتنا وزنی ہے کہ گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ اس پرچی میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے جس سے ہم اور آپ محروم ہیں، یہ اتنی برکت والا کلمہ ہے جس کو ہم پڑھنا نہیں جانتے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، آج ہی آپ اپنا کلمہ طیبہ ٹھیک کریں، صبح شام پڑھنے کی عادت بنائیں، اپنے بچوں کا کلمہ ٹھیک کریں، اپنے والدین کا کلمہ ٹھیک کرائیں۔ یہ کلمہ ہر مسلمان کا صحیح ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ہم سانس توڑیں گے تو الا اللہ پڑھیں گے، اور جب ہم پورے کلمے کو ایک ہی سانس میں پڑھیں گے تو پورا پڑھتے چلے جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔